الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کو جہاں کہیں بھی ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی آپ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام مشکل پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، کرونا وائرس جیسی بیماریوں سے آپ کو محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. محترم سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریاکاری والے اعمال پھینک دیے جائیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کے نیک اعمال کے مہر شدہ صحیفے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، اس کو پھینکو، اس کو قبول کرو، اس کو قبول کرو، اس کو پھینکو. فرشتے عرض کریں گے، اے خداوند قدوس، جہاں تک ہمارا علم ہے ہم تو اس شخص کے نیک اعمال جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، میں صرف وہ اعمال پھینکوا رہا ہوں جن میں صرف میری رضامندی مطلوب نہیں تھی بلکہ اس میں ریاکاری شامل تھی. اس میں ریاکاری شامل تھی. تو آج میں صرف وہی اعمال قبول فرماؤں گا جو صرف میری خاطر میرے لیے ہی کیے گئے ہوں. محترم سامعین، یہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ حدیث ایک جامع معنی کی حیثیت سے رکھتی ہے، اور ہمیں تمام امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہر موقع پہ اپنی نیکیاں جتلاتے ہیں، نیکیاں اس نیت سے کرتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے، کیونکہ شریعت تو ظاہر کا مکلف ہے اور اللہ تبارک و تعالی ظاہر اور باطن دونوں جانتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، بقرعید کے دنوں میں جب لوگ جانور یا بیل لے کے جا رہے ہوتے ہیں، جانور وغیرہ، تو پھر لوگ خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں، ہم نے 1 لاکھ کا لیا، ہم نے 2 لاکھ کا لیا، 75 لاکھ کا لیا، ہم نے تو 1 کروڑ کا لیا ہے. تو یہ کیا ہے کہ قیمتیں جو بتائی جا رہی ہیں اس فخر کے ساتھ بتائی جا رہی ہے، دیکھو ہم نے اتنا مہنگا جانور لے کے آئے ہیں، ہم آسٹریلین جانور لے کے آئے ہیں، ہم جرمنی کے جانور لے کے آئے ہیں. تو یہ سارے اعمال غارت، سارے اعمال بیکار، کسی کام کے نہیں ہے، اور ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یا یہ پاس بیٹھا ہوا جو بڑا دور سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا یہ میری تعریف کرے گا، یہ مجھے دیکھ رہا ہے یار کتنا نمازی آدمی، پرہیزگار آدمی، آپ کے دل میں یہ چیز خیال آ رہا ہے، تو پھر یہ ریاکاری ہے. اگر آپ نے کسی کے سامنے صدقہ زکوٰۃ دیا اور دل میں یہ خیال آیا کہ یہ میری تعریف کرے گا، مجھے سخی سمجھیں گے، لوگ مجھے سخی سمجھیں گے، تو یہ ریاکاری کے اندر شامل ہے. میں آپ کو بتا دوں وہ 3 اشخاص کا واقعہ، ایک مجاہد جو شہید کہلائے گا، جو شہید ہوا، دوسرا سخی، اور تیسرا عالم. 1 بائی 1 ایک ایک کر کے جب جائے گا، سب سے پہلے عالم جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، میں مختصر سے اس کا واقعہ میں سنا رہا ہوں. فرمائے گا کہ تو نے یہ کس لیے علم حاصل کیا، تو نے کیا کیا دنیا کے اندر؟ فرمائے گا، یا اللہ میں نے تیری خاطر لوگوں کو تعلیم دی، تیری خاطر میں نے دین پھیلایا، کونے کونے تک میں نے دین پھیلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، نہیں، تو نے صرف اس لیے کیا تاکہ تیری دنیا کے اندر واہ واہ ہو، تیرے چرچے ہو، تجھے لوگ عالم، مفتی، متقی، پرہیزگار، زاہد سب کچھ کہے. تو آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، جاؤ اس کو منہ کے بل جہنم میں گرا دو. دوسرا شہید آئے گا، فرمائے گا، شہید سے کہا جائے گا، ہاں بھائی تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ میں تیری راہ میں نے جہاد کیا اور میں شہید ہوا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نہیں، تو صرف اس لیے شہید ہوا ہے کہ تاکہ تیرے بعد لوگ تجھے شہید کہیں، تیری تعریف کریں، تیری واہ واہ ہو جائے. بھائی تو آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم کو جو ملنا تھا وہ دنیا کے اندر تو مل چکا، لیکن میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، جاؤ اس کو منہ کے بل جہنم میں گرا دو. تیسرا آئے گا سخی،
بڑا مالدار، پیسے لٹانے والا، غریبوں کو دینے والا، جب اس سے پوچھا جائے گا ہاں بتاؤ تم نے کیا کیا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں صدقہ زکوٰۃ، تیری راہ میں نے لوگوں کی مدد کی، غریبوں کی مدد کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو نے صرف اس لیے اپنا پیسہ دین کے راہ میں خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے جو کہنا جو تیرا جو نام تھا وہ جو تجھے دنیا کے اندر پکارا جا چکا ہے، تجھے دنیا کے اندر لقب مل چکا ہے، تو لہذا آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جاؤ اس کے منہ کے بل جہنم میں گرا دو۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی سخت وعید ہے ریاکاری سے متعلق، اور آج ہم لوگ اس کے اندر اتنے مبتلا ہیں کہ ہم جب تک ہمارے کان اپنی تعریف نہ سن لیں تب تک ہمیں چین نہیں آتا۔ اگر کوئی ذرا سی برائی کر دے، اگر کسی کے سامنے کوئی کسی کی تعریف کر دے تو رہا نہیں جاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اندر سے بغض حسد کی علامت ہے، اور دوسرا ریاکاری کی علامت ہے کہ اگر آپ کی تعریف کی جائے تو آپ ذرا پھولیں گے، خوش ہوں گے ہیں، اور جب آپ کے سامنے کسی اور کی تعریف کی جائے تو آپ سے وہ برداشت نہیں ہوگی۔ تو لہذا اپنے اعمال بچائیے، اپنے اعمال کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کریں، اخلاص سے نیت پیدا کریں۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو آپ کی جو نیت ہوگی اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ مجھے اور آپ کو، تمام امت مسلمہ کو ریاکاری سے بچائے، اور جتنے بھی دین کے اعمال ہیں یہ سب کے سب رضا الہی کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔